السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من
من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاعتداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ چل رہا تھا، اور اس میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے کس طرح اللہ رب العالمین کے احکامات کو بہت ہلکے میں لیا، اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات کو انہوں نے بدل دیا، اپنی مرضی کے الفاظ شامل کر لیے۔ جب بھی انہیں کسی عبادت کا حکم دیا جاتا، کسی نیکی کا حکم دیا جاتا، تو وہ اس نیکی کو بدل دیتے تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں حکم دیا تھا اسے بدل دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی شریعت کو جو بھی بدلتا ہے، اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی شریعت میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی شامل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن نازل فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اگر صرف ہدایت کے لیے سورۃ العصر بھی نازل ہو جاتی، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو وہ بھی کافی تھی۔ اگر سورۃ العصر نازل ہو جاتی، چھوٹی سی سورت، وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ انسان دین کو بدل دیتا ہے اور سرکش اور باغی ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو ذکر فرمایا، اور یہ بات بتلائی کہ تم کوئی لاڈلے نہیں ہو۔ آج بھی لوگ اللہ رب العالمین کی شریعت کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہی مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہ بنی اسرائیل وہی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے، 12 بیٹے، انہی سے آگے نسل چلی ہے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی اولاد، بنیامین کی اولاد، یہودا کی اولاد، ان سب کی جو آگے یہ اولادیں ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی خود جتنی اولاد ہیں، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ نبیوں کی اولاد ہیں، اور نبیوں کی اولاد بھی ایسے ہیں کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کا، اللہ کے دوست، پھر اسحاق علیہ السلام ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام ہیں،
نہیں، 3 نبی ایک کے بعد ایک آئے ہیں، پھر آگے ان کی نسل یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے اسے بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر بہت انعامات کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بدل دیا۔ جب کوئی مصیبت پڑتی تو کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے فلاں چیز بھی نازل فرما دے، فلاں کام بھی کر دے، فلاں کام بھی کر دے۔ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بارشیں برسائی، اللہ رب العالمین نے انہیں من و سلوہ کی نعمت سے نوازا۔ اور پھر آگے آ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار۔ ایک مقام پر پہنچ کر ان لوگوں کے لیے پانی بڑا انمول ہو گیا تھا، وہاں انہیں پانی نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا من و سلوہ کی صورت میں، دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا بھی انتظام کر دیا، اور اب ان کے لیے پانی کے بھی چشمے جاری ہو گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، 12 بیٹے تھے نا یعقوب علیہ السلام کے، انہی کی جو آگے نسل چلی ہے تو وہ 12 قبیلے بنے ہیں آگے جا کر۔ ہر ایک قبیلے کے لیے اللہ رب العالمین نے چشمہ جاری کر دیا۔ ابھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی نرم دلی ہوتی ہے کہ قوم جیسے ہی التجا کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، تو انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دے تاکہ یہ ہدایت پر قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بدر کی جنگ میں، جب بدر کا واقعہ پیش آیا، جنگ ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے اور کہا اے اللہ یہ میرے 15 سال کا اثاثہ ہے، 15 سال محنت کی ہے، اور اگر یہ 313 بھی مارے گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی ہوگا نہیں، اے اللہ تو انہیں کامیاب کر دے، انہیں فتح یاب کر دے۔ تو اس وقت بات بھی حقیقت یہی ہے، اگر زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا تھا توحید کے ساتھ تو یہی چند لوگ تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور وہ بھی اتنے سالوں کی نعمت، پھر جا کر یہ لوگ تیار ہوئے ہیں، اور اس میں بھی سارے جوان نہیں ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی بچے ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو زرہ نہیں ہے، زرہ ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کوئی خالی ہاتھ ہے، تو یہ ٹوٹی پھوٹی سی فوج، اللہ اگر تو انہیں کامیاب کر دے پھر تو تیرا نام باقی رہ جائے گا، اگر یہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر تیرا نام لینے والا تو کوئی نظر نہیں آتا، تیرے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ پانی کا انتظام فرما دے، یہاں پانی کی قلت ہے، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، اس سے ہم 12 چشموں کو جاری کر دیں گے۔ اب یہ بھی ان کے لیے انتظام ہو گیا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ہم نے اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور بلا شبہ لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر کسی نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اب اللہ چاہتا تو ایک چشمہ ہی پھوٹ جاتا، اسی سے سب پی لیتے، پانی ہی پینا تھا نا، پانی ہی سے فائدہ اٹھانا تھا، تو ایک چشمہ پھوٹ جاتا، اس سے سب
फ़ायदा اٹھا لیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان میں مزید اختلاف پیدا نہ ہو، دوبارہ یہ کسی لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں۔ اللہ نے کہا قد علم کل اناس مشربہم، ہر کسی نے اپنے پینے کی جگہ جان لی۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بقول یہ ایک چورس سا پتھر تھا، 1 ہاتھ جتنی اس کی لمبائی تھی، بعض کے نزدیک 10 ہاتھ جتنی اس کی لمبائی تھی، اور اتنی ہی اس کی چوڑائی تھی، یعنی یہ چکور نما پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس کے ہر طرف سے 3 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی 4 اطراف تھے اس کے، تو ہر طرف سے 3 چشمے پھوٹ پڑے، 3 چوکے 12، 3 3 3 3 ایسے 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ پڑے۔ اور آج بھی اس کے ہمیں کچھ آثار ملتے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پتھر آج بھی موجود ہے اور اس میں وہ شگاف اور سوراخ بھی موجود ہیں جہاں سے پانی آیا کرتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ پتھر ایسا تھا کہ اس کو ہر وقت ساتھ لے کر چلتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور دوسری قوم کے لوگ، جہاں پانی کی ضرورت ہوئی وہیں اس سے پانی حاصل کر لیا۔ یعنی اب بادلوں کا سایہ بھی ہو گیا، من و سلوہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد پانی کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلانا ہرگز نہیں، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ کام نہ کرو۔ اور آج بھی اللہ رب العالمین کے انعامات کے باوجود لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے کس چیز کا انعام نہیں کیا؟ بھائی اتنے انعامات تو بنی اسرائیل پر نہیں تھے جتنے آج ہم پر ہیں۔ آج ٹیکنالوجی آ چکی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سولر سسٹم ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جہاں 15 من گندم جس زمین سے نکلتی تھی، آج اس سے 100 من گندم نکال رہے ہیں لوگ۔ جتنی زمین سے 15-20 من نکلتی تھی، اتنی زمین سے 100 من گندم نکال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، نیکی کی طرف نہیں آتے۔ اور جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ سے پتھر باندھ کر بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے تھے، رزق کی اتنی قلت ہے، اور فرمایا اگر میرے پاس آ بھی جائے تو میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں۔ اب رزق کی اتنی قلت کے باوجود تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیا، اور آج رزق کی فراوانیاں ہیں۔ اللہ کسی کو بھوکا تو نہیں سلا رہا نا بھائی۔ ان مسلمانوں کو تو یہ خطرہ ہوتا تھا کہیں سے بھی حملہ کرنے کے لیے کوئی بھی آ جائے گا، یہودی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ آج تو اللہ کی قسم عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اتنے ہی دل مسلمانوں کے سکڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں۔ جتنے زیادہ اللہ نے انعامات کیے ہیں نا، اتنے ہی مسلمانوں کے دل سکڑے ہوئے ہیں۔ یار انہیں چمڑوں پر قرآن لکھنا پڑتا تھا، انہیں پتوں پر آیات لکھ کر یاد کرنی ہوتی تھی، انہیں زبانی یاد رکھنا پڑتا تھا۔ آج ہمارے پاس بہت سارے علماء ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اور ایک انگوٹھے کے نیچے جس مرضی عالم کو نکال کر سن لو، یہ سہولت بھی موجود ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی پڑھنی ہے، ایک لفظ لکھو، اس سے ریلیٹڈ ساری احادیث سامنے آ جاتی ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج لوگوں میں جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے، اور جو بنی اسرائیل میں بھی تھی، وہ ہے عمل کی کمی۔ نیکی کی طرف پھر بھی نہیں آتے، نماز کی طرف پھر بھی نہیں آتے، قرآن کی طرف پھر بھی نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ
آج لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ سکون اطمینان جن چیزوں سے ہم نے سمجھ لیا تھا ان سے تو ملنا ہی نہیں تھا۔ ہم نے سمجھ لیا تھا اللہ ایک بیٹا دے دے گا، ایک بیٹی دے دے گا، گھر میں سکون ہو جائے گا۔ ہم نے سمجھ لیا تھا اگر اللہ نے 10 بیٹے دے دیے تو مجھ سے بہادر کوئی بھی نہیں ہوگا، عیاشی کی زندگی گزاروں گا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ اگر کاروبار کی مال کی فراوانی ہوگی تو سکون ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ ہر چیز کی نعمت ہے، اپنا گھر موجود ہے، سکون موجود ہے، اولاد موجود ہے، رشتہ دار موجود ہیں، اللہ کے اتنے انعامات ہیں، دل کو سکون کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتائی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب بنی اسرائیل کو من و سلوہ بھی مل گیا، بادلوں کا سایہ بھی ہو گیا، پانی کے چشمے بھی پھوٹ پڑے، ہر چیز ان کے لیے دستیاب ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور جو اللہ نے ذکر کرنے کا کہا اس ذکر کو بھی بدل دیا۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہر کسی نے اپنی نیکی کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، ایک نیکی کا دائرہ بنایا ہوا ہے۔ آج سکون کسی غیر مسلم کو بھی نہیں آتا، وہ بھی کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ اتنا کام کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں، اتنی نیکی کرتے ہیں جس سے ہمارے دل کو تسکین مل جائے، سکون مل جائے۔ اتنا عمل ہر کوئی کرتا ہے۔ اب کوئی کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ صرف غریبوں پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے، تسکین مل جائے۔ کسی کی نظر میں یہ نیکی ہے، اور کسی کی نظر میں یہ ہے کہ بھلے 5 نمازیں فرض ہیں، آخر ایک نماز تو میں پڑھ رہا ہوں نا، 2 نمازیں تو میں پڑھ رہا ہوں نا۔ اس کی نیکی کا معیار، اس کی تسکین کا معیار اتنا ہی ہے۔ یہی بنی اسرائیل کا مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، اگر ہم اتنا ایک نیک عمل کر رہے ہیں تو کافی ہے، اللہ ہمیں جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ تھی، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ کا عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ آج ہم کس کی اولادیں ہیں؟ ہم کس کی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی۔ ہم بھی نبیوں کی اولاد ہیں۔ جو انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ شروع ہی نبی سے ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے۔ تو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ہم بھی نبیوں کی اولاد ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں لہذا اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم امت محمدیہ میں سے ہیں لہذا اللہ ہمیں جہنم کا عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے اور ہم پل صراط سے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، بڑا آسان ہے۔ تو آج ہماری سوچ یہ ہے، تو جتنی کوشش انسان دنیا کے معاملے میں کرتا ہے نا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ دنیا کے معاملے میں کوئی انسان کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ گھر میں بیٹھا رہے، خود ہی رزق چل کر آئے گا، روزی روٹی گھر ہی پہنچ جائے گی، آپ اس کو لاکھ دلیلیں دے لو، اگر اس کے بیوی بچے ہیں اس کو آپ لاکھ دلیلیں دے لو کہ بھائی گھر میں بیٹھا رہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق خود چل کر تیرے پاس آئے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اٹھ کے بھاگے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ 1000 عالم اس کو سمجھانے کے لیے بھیج دو کہ بھائی خود ہی ہو جائے گا، خود ہی گھر چل جائے گا، خود ہی رزق آ جائے گا،
1000 عالم بھی اسے سمجھائیں تب بھی اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب وہ دیکھے گا کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں اور گھر میں ضرورت ہے، پھر وہ بھاگے گا، محنت کرے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چاہے اسے 1000 عالم سمجھا لیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، نہ کر محنت، بیٹھ جا، یہیں چل کے آئے گا، وہ مانے گا؟ کبھی بھی نہیں، کہے گا نہیں، جب تک میں خود جا کر کوشش نہیں کروں گا، محنت نہیں کروں گا، میرا گھر چل سکتا نہیں۔ اور دین کے معاملے میں کوئی ملا، کوئی مولوی ایک بار منبر پر بیٹھ کے کہہ دے تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تمہاری نسلیں بخشے گئی، فلاں پیر کو تم نے اپنا بڑا پیر مان لیا، اس کے بیعت ہو گئے، لہذا اب تم بخشے ہوئے ہو، ان باتوں کو آج کا مسلمان اندھا ہو کر فوراً تسلیم کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں واقعی ہی ایسی بات ہے، چاہے میرے پاس نیک اعمال ہوں یا نہ ہوں، نیکیاں ہوں یا نہ ہوں، میں نے اس طرح کوشش کی ہو یا نہ کی ہو، میرے بزرگ مجھے بخشوا دیں گے، میرے استاد مجھے بخشوا دیں گے۔ اس دین کے معاملے میں وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب مجھے کوئی جہنم میں ڈال سکتا نہیں۔ اور ایسے ہی بدبخت وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو لمبی امیدیں دلاتے ہیں ممبروں پر کہ تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تم بخشے بخشائے ہو، اللہ کو تمہاری کوئی ایک ادا پسند آ گئی تو تم بخشے بخشائے ہو۔ اب یہی مسئلہ بنی اسرائیل کا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، اللہ کے ہم پر بڑے انعامات ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی چیزوں سے نوازا ہے، لہٰذا ہم تو کبھی بھی جہنم میں جا سکتے نہیں۔ اب انسان یہیں پر بس نہیں کرتا، جب اسے بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کاوش کے اللہ کے انعامات ملنا شروع ہو جائیں، اس کے بعد وہ اگلا حملہ کرتا ہے کہ میں اس سب میں سروائیو نہیں کر سکتا، یعنی اس سب میں میرا گزارا نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بنی آدم کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے، ایک پورا سونے کا پہاڑ مل جائے، وادی مل جائے، اللہ اسے دے دے، تو وہ دوسرے کا سوال کرے گا، وہ کہے گا میرے پاس ایک اور ہو سونے کا پہاڑ۔ یہ بنی آدم کی لالچ ہے جس میں وہ گرفتار رہتا ہے۔ یہی انہوں نے کیا، انہوں نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی من و سلوہ ہمیں جو مسلسل مل رہا ہے، نہ اس میں کوئی مرچ مسالے ہیں، نہ کوئی تڑکا ہے، تو ہم صرف اس من و سلوہ پر صبر نہیں کر سکتے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں نا ناشکری، سب کچھ مل جائے اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے مجھے ہی کیوں آزمائش میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں اللہ نے میرا ہی بیٹا کیوں لے لیا ہے، پتہ نہیں میرے ہی گھر کے معاملات ایسے کیوں ہیں۔ بھائی سب کے ہیں، سب کے ساتھ مشکلات ہیں، سب کے ساتھ پریشانیاں ہیں، سب کے ساتھ غم ہیں۔ حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے بہتر زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں، سب سے اچھی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی قدر ہمیں تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جاتی ہے، جب ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ جو بندہ کوئی ہسپتال میں پڑا ہو نا، نشتر میں چلے جائیں، ایک بندہ جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب تیرے پاس صرف 1 مہینہ ہے، کتنے دن ہے؟ 1 مہینہ، اس سے پوچھیں کہ زندگی کی قدر کیا ہے، وہ کہے گا مجھے کوئی بنگلے نہیں چاہیے، کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، بس مجھے زندگی مل جائے۔ اور آج ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ جو چیز انسان سے چھن جاتی ہے تب انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب انہیں اللہ من و سلوہ دے رہا ہے، پرندے آ رہے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور من بھی ان کے لیے میٹھا اتر جاتا ہے آسمان سے۔ انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ
انہوں نے کہا، جب قوم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی رزق پر. آج کی مثال لے لیجئے، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے کہ ہمیں صرف اللہ ایک دن کا 1000 دے. ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں صرف ایک بیٹا دے. ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں 5 بیٹیاں ایک کے بعد دیتا چلا جائے. ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے. ہمیں وہ ملنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں. اللہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چلو پھر ایک میری رضا ہے، ایک میری مرضی ہے، ایک تیری مرضی ہے، چل تو اپنی مرضی کر کے دیکھ لے. کہا ہم ہرگز پر صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں زمین سے نکالے، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہ اللہ ایسی چیزیں ہمارے لیے زمین سے نکالے کہ اس میں ترکاری ہو، اس میں ککڑی ہو، اس میں گندم ہو، اس میں مسور کی دال ہو، اس میں لہسن ہو اور اس میں پیاز ہوں. یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے. بھائی ہمیں من و سلوہ میں وہ تڑکے نہیں مل رہے جو تڑکا ساگ کو لگایا جاتا ہے، وہ مرچ مسالے نہیں مل رہے، وہ ہم ایک ہی لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں تو پیاز چاہیے، وہ پیاز کا ٹیسٹ، وہ پیاز کے تڑکے، وہ لہسن کا ذائقہ، وہ مسور کی دال، وہ ککڑی، وہ ساگ، یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے. اب یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ انسان ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتا، یہ فطری بات ہے. مسلسل ایک ہی کھانا، چاہے اس کو آپ بٹیر کا گوشت کھلا رہے ہو، وہ کب تک ایک ہی بٹیر کا گوشت کھاتا رہے گا؟ جو لوگ زیادہ گوشت کھاتے ہیں ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں یار کبھی کبھی بڑا دل کرتا ہے وہ جو ایک دال بنی ہوتی ہے گھر کی وہ کھائیں. ہاں اس کے اپنا ہی ایک ذائقہ اور اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہے. اکثر ہمارا کڑھائی کھانے کو دل نہیں کرتا، بلکہ یہ جو بیسی چونک گجر کی دال ہے اس کا اپنا ہی ذائقہ ہے. وہ کبھی کبھی ایک کڑھائی سے اور ایک بٹیر کے گوشت سے بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. اور کبھی انسان کا دل کرتا ہے ساری سبزیاں سالن چھوڑ کے کوئی عاشق کی کڑھائی کھانے جائے. تو یہ ایک انسان کا مزاج ہے کہ اس کا دل بدلتا ہے، وہ مانگتا ہے چیزیں. لیکن اس میں صبر کے پہلو کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو ان ساری آیات میں سبق ہے نا وہ یہ کہ صبر سے کام لو، صبر دکھاؤ. اور صبر کتنا؟ سالوں کا صبر، 1-2 دن کا صبر نہیں، سالوں کا صبر. کہ اللہ اولاد نہیں دے رہا، صبر. شیخ عاطف ہیں، اللہ نے ان کو 10 سال بعد اولاد دی ہے، اور اللہ نے 10 سال بعد بیٹے بھی دے دیے. یہ کیا ہے؟ صبر. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جو بانجھ ہو چکی تھی، 80-90 سال کی عمر میں جا کر اولاد مل رہی ہے. اب ان کا یہاں جو قصور نظر آتا ہے وہ یہ نہیں کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی، یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمارے اندر صبر نہیں ہے. تو اللہ انسان سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ صبر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال میں تنگی سے، لیکن خوشخبری اور بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ صبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا بھائی؟ اللہ کا ہی نام لے رہے تھے نا، اللہ کا ہی پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن پھر بھی طائف میں پتھر کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو چیز چاہتا ہے کہ میں دیکھوں، میرا جو سب سے
اہم پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس آزمائش سے گزاروں کہ اس مقام پر وہ پہنچ سکے۔ اللہ انسان پر تکلیفیں، پریشانیاں، غم، مصیبتیں، تنگی، خوف، یہ چیزیں بھیج کر اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے جس مقام پر اللہ اسے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس پر اتنا صبر ہونا چاہیے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ صحابہ نے کتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنے سال گزر گئے، حتیٰ کہ وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ ہماری مدد کب کرے گا۔ یعنی اتنے سال انہوں نے صبر کیا۔ آج ہمارا ہے نا کہ صبح کو رب سے راضی ہیں، شام کو رب سے ناراض ہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ جو دے رہا ہے اس میں انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہم سے من بقلیہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، کہ ہمیں تو وہ ککڑی چاہیے، وہ ترکاری یعنی ساگ چاہیے، ہمیں وہ لہسن چاہیے، ہمیں وہ پیاز چاہیے، ہمیں وہ مسور کی دال چاہیے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے کہا کیا تم ایک بہترین چیز کو چھوڑ کر تم دوسری چیز کی طرف جانا چاہتے ہو؟ ہوا ادنا، ایک ادنا چیز کو اہمیت دے رہے ہو اور بہترین چیز کو چھوڑ رہے ہو۔ آج کے مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے نا، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جو ان سب بزرگوں کے بزرگ ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے اس منبر سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ایک سب سے بہترین شخصیت کو چھوڑ کر ادنا کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر ان منبروں سے بیان کرنے کا حق ادا کر دیں، جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا، اگر وہی حق ادا کر لیں تو بڑی بات ہے، کسی اور کا نمبر تو بعد میں آئے گا، اور اگر اس میں بھی کسی کا نمبر آئے گا تو ابو بکر صدیق کا آئے گا رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب کا آئے گا رضی اللہ عنہ، یعنی ان لوگوں کا آئے گا۔ تو ہم کہتے ہیں وہ بہترین، سب سے بہترین کو چھوڑ کر ادنا کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ابھی ایک دو دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے ان بزرگوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جیسے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں سے ہو کر پھر رب تک پہنچا جاتا ہے۔ تو جو رب بالکل ڈائریکٹ مل رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بھائی ایک بندے کی ڈائریکٹ وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے، اسے بیچ میں سفارشیں لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک بندہ جو اپنا غم خود صدر کے سامنے پہنچ کر بیان کر سکتا ہے اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا، سیدھا صاف راستہ ہے، وہ یہ کہے گا نہیں یار میں ڈائریکٹ نہیں ملتا، میں پہلے بیچ میں لوگوں کو شامل کروں گا، ان سے ملتا ہوا پھر بات کو پہنچاؤں گا۔ اور یہ تو وزیر اعظم اور صدر کی بات ہے، یہاں بات ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی، جو انسان کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے اور اس کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو چھوڑ کر بیچ میں اوروں کو کیوں لے کر آ رہے ہو؟ کسی کی اتنی حیثیت اور اوقات ہے جو ہمارے غم کو سمجھ سکے، ہماری تکلیفوں کو سمجھ سکے، ہمارے درد کو سمجھ سکے؟ اور ایک بات یہاں اور سمجھ لیجئے، بڑے سے بڑا پیر ہو، بزرگ ہو، اس کے پاس انسان جاتا ہے، اس کے لیے بڑی ساری شرائط چاہیے اپنا غم بتانے کے لیے، بڑے مسئلے مسائل ہیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس کے پیر صاحب کے کان صحیح سلامت ہوں تاکہ وہ ہمارے مسئلے کو صحیح سے سن سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے قریب ہو کہ جب ہمارا دل کرے ہم چلے جائیں۔
اب پیر صاحب پتہ نہیں کون سے شہر میں ملک میں بیٹھے ہیں، اب ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے تو ہم کیسے ہر بار وہاں جائیں گے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قریب ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر میری پنجابی زبان ہے، مجھے اردو نہیں آتی، تو اس کو بھی پنجابی آتی ہو، تاکہ جب میں اپنا درد دل کا بیان کروں تو اس کو سمجھ آئے اور وہ اسی طرح آگے کنوے کر سکے، پہنچا سکے۔ لیکن اگر مجھے صرف انگلش آتی ہے اور انہیں صرف اردو آتی ہے، میں اپنا درد کیسے بیان کروں گا، غم کیسے بیان کروں گا؟ یہ سب شرائط۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسے کبھی نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ مجھے مسئلہ ہو جائے رات کو، پیر صاحب سو رہے ہیں، تو میں جا کر کیسے اپنا مسئلہ بیان کروں گا؟ مسئلہ رات کا ہے، صبح تک کون انتظار کرے؟ ابھی تکلیف بیان کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری ہر زبان بھی سمجھتا ہوں، اور کیا دل لے کر آئے ہو وہ بھی سمجھتا ہوں، کیا درد لے کر آئے ہو وہ بھی سمجھتا ہوں، کیا غم لے کر آئے ہو وہ بھی سمجھتا ہوں، کون سی زبان میں بات کر رہے ہو وہ بھی سمجھتا ہوں، اور مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہیں بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے تم نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اگر ہاتھ بھی نہیں ہیں تو صرف دل میں مجھ سے بات کر لینی ہے، میں تب بھی تمہارے غم کو سمجھ جاؤں گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یا حی یا قیوم، جو زندہ اور ہمیشہ قائم ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے آگے کیوں جائیں بھائی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ہمیں غیروں کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہاں اپنی آخری بات کر کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، جو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بتوں کی آگے پرستش کرتے تھے، آگے سجدہ کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ہو گئے یا اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، تم بتوں والی آیات ہم پر کیوں فٹ کر رہے ہو؟ یہ بات جھوٹ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ بات کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ وہ کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بت ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا۔ ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، رب کو مانتا تھا، بدر میں اس نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ آج جو حق پر ہے اسے غالب کر دے۔ جا کر ابو جہل کی دعا پڑھو نا، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جو مسئلہ تھا مشرکین کا، کفار کا، وہ تھا ہی یہی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے اس کے ذریعے سے بیٹے ملیں گے، بیٹیاں ملیں گی، اس کے ذریعے سے رزق ملے گا، اس کے ذریعے سے مال ملے گا، اس کے ذریعے سے مصیبتیں دور ہوں گی۔ مسئلہ ہی یہی تھا ذریعہ بنانے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، کوئی عام شخصیات کے بھی نہیں۔ بیت اللہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت تھے، ان میں سے ایک بت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور ایک بت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ وہ جو واقع ہی بزرگ ہیں، جو واقع ہی شخصیات ہیں، واقع ہی اللہ کے ولی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام واقع ہی اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ لیکن جب مشرکین نے ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ مشرک ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، اور ایک ایک بت کو چن چن کر توڑا گیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم ڈائریکٹ ملاقات اور بات چیت کر سکتے ہیں، جو ہماری ہر زبان سمجھتا ہے، دل کے درد کو سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اب گمان سوچ سے بھی بہت پیچھے کی ایک چیز ہے۔ گمان وہ ہوتا ہے جو دماغ کی کسی پیچھے دور کونے میں کوئی گمان انسان کے دل میں آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں گمان۔ اچھا گمان، برا گمان، اس کے بعد وہ گمان سوچ میں بدلتا ہے، پھر وہ نظریے میں بدلتا ہے، پھر وہ عمل میں بدلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابھی تم گمان کرتے ہو، اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ تو باقی انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ آج کچھ طبیعت ناساز تھی، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔